الرسل والانبیاء وابا بکر صاحب الوفاء وعمر بن الخطاب کامل الحق والہدى وعثمان بن عفان کامل الایمان والحیاء وعلی بن ابی طالب امام متقا ونقا والحسن والحسین سید شباب اہل الجنہ وعبد القادر امام الصالحین والاولیاء والبدلاء والنجباء والفقراء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ورفعنا لک ذکرک صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما جس کے دل میں رب نے ایمان رکھا ہے اور جسے اپنے محبوب کے صدقے میں زبان دی ہے وہ اس ہستی پر درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے جس پر اس کے بنانے والا درود و سلام بھیجتا ہے پڑھے الصلاۃ والسلام علیکم اللہ اونچا کی آواز آئے الصلاۃ والسلام متى يبدو في التاج البهيم جبينه يلق مثل مصباح الدجى المتوقد من كان او من قد يكون كأحمد نظام لحق او نقال لملحد وہ ہے مرتبہ حق نے تجھ کو دیا نہ کسی کو ملے نہ کسی کو گلشن علی قبلہ پیر سید عارف اللہ شاہ صاحب بخاری سید آمین اکھی ٹھرن پار دیئے نہ پار دیئے بھئی گل ساری سرکار دیئے پار دیئے نہ پار دیئے بھئی گل ساری سرکار دیئے محمد یا محمد یا محمد وہ ہے مرتبہ ہم نے تجھ کو دیا یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ و یا مطلوب اللہ وَيَا مقصود اللہ اے در مکنون خدا اے در خدا جو خدا کے خزانے کا چھپا ہوا سب سے بڑا مہین اور موتی اے سر الہی آپ کو رب نے وہ مرتبہ دیا ہے جو نہ کسی کو ملا ہے نہ کسی کو ملا ہے نہ ملا ہے نہ ملے گا نہ ملا ہے نہ ملے گا نہیں جس کے رنگ کا دوسرا نہ تو ہے کوئی نہ کوئی ہوا اعلیٰ حضرت بریلوی کا مزاج ہی بڑا عجیب و غریب ہے اور یہ اعلیٰ حضرت کی بات جو ہے نا اسے سمجھ آتی ہے جس کا باپ بھی اعلیٰ ہو جس کی ماں بھی اعلیٰ ہو پیر بھی اعلیٰ ہو نسبت بھی اعلیٰ ہو تب سمجھ میں آتی ہے کہ اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں یہ بڑی بلند پیک دی گلاں کر دیں بہت اتھے جا کے گلاں کرتے جتھے بندے کا دماغ کام ہی نہیں کرتا مثال سے توڑتے میں مثال دینے لگا تقریب تو شروع اڑی ہیں مثال میں دینے لگا ہوں جیسے وہ فرماتے ہیں میرا دل بھی کرتا ہے مدینے میں جا کر میں زور زور سے روؤں اور فریادیں کروں لیکن کروں کیا کہ مدینہ شریف کی گلیوں میں جو کتے ہوتے ہیں ان کے آرام میں خلل نہ آ جائے اس لیے احمد رضا آباد سٹیجن مضبوط کریے ذکر مصطفیٰ نال آپ فرماتے ہیں خوف ہے سمع تراشی سگے طیبہ کا دیکھو شہر طرح طرح دے گزرے اینڈ میں شہر لے آؤ جیرا ایک پاسے رکھے قرآن ایک پاسے رکھے حدیث دو ہاتھانا دے لکھتا جائے تو لکھے کہ مالک کہوں کہ مالک کو بولا یہ لکھے آپ فرماتے ہیں خوف ہے سمع فراشی یہ سگے طیبہ کا ورنہ کیا آتا نہیں نالا و افغان ہم کو وہ ہمیں بھی نالا و افغان آتا ہے مگر ہم تو مدینے میں جا کر سانس کھینچ لیتے ہیں اونچا بولتے نہیں تاکہ حضور کی گلی کے کسی کتے کے آرام میں خلل نہ آئے اس لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو کہ آپ فرما رہے ہیں کہ نہیں جس کے رنگ کا دوسرا اب میں نے تو وہ عربی میں شعر پڑھا ہے وہ ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر جو میں نے عربی میں پڑھا ہے جو
آپ کو کیا سمجھ میں آئے گی؟ نہیں آئے گی سمجھ. یہ اللہ حضرت کی مہربانی ہے کہ عربیوں کے ترجمے آپ نے اردو میں کر کے ہمیں عشق مصطفیٰ کی لذت عطا کی ہے. سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ماں باپ پر، ہمارے ملجا پر، ہمارے قبلہ و کعبہ پر، بلکہ کعبے کے بھی کعبہ پر، اللہ کے قبلہ پر، توجہ گاہ پر، اللہ کی توجہ گاہ پر سلام ہو کہ اللہ نے جن کو بے مثل اور بے مثال پیدا کیا ہے، جو کچھ بنایا حضور سے بنایا. ادھر بھی اعلیٰ حضرت چپ نہیں رہے، فرماتے ہیں ہے انہی سے سب، ہے انہی کا سب، ہے انہی سے سب، ہے انہی، ہاں ہے انہی سے. یہ کیا یہ مطلب ہے نہیں بندہ گھر ساری سچکال بولو نا، نہیں بندہ اچھا بولو. مطلب نہیں بنتا کہ اندازہ ہے انہی سے سب، ہے انہی سے. آپ دیکھو جی، عن جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بأبی انت و امی اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالیٰ. اے میرے آقا و مولا، میری ماں اور میرا باپ آپ پر قربان ہو، آپ مجھے بتائیں سب سے پہلے کیا چیز رب نے بنائی. اور یہاں فرق سمجھے وابی اور صحابی کا. یہ بکواس کرتے ہیں کہ دیوار کے پیچھے کی خبر نہیں، اور صحابی پوچھ رہا ہے مجھے وہ بات بتائیں جو سب سے پہلے رب نے بنائی. اس کا مطلب ہے کہ عقیدہ صحابی یہ ہے جو پہلے بنا اس کا بھی مصطفیٰ کو پتا ہے، جو درمیان میں بنا اس کی بھی خبر ہے، جو آخر میں بنا اس کی بھی خبر ہے. بس رب نے جسے جسے بنایا ہے اسے اسے مصطفیٰ کو بتایا. یہ عقیدہ ہے. اور اگر یہ عقیدہ درست نہ ہوتا کہ وہ جو کہہ رہے ہیں کہ اخبرنی ان اول شیء خلقہ اللہ تعالی قبل الاشیاء، کہ مجھے اس چیز کی خبر دے جو اللہ نے ہر شے سے پہلے بنائی، تو حضور فرماتے چپ کر، مجھے کیا پتا، میں تو عبداللہ کے گھر میں جنم لیا ہے. میں نے تو پوچھ رہے ہیں سارے تو پہلی چیز دی. میں تو مکے میں پیدا ہویا، قریش کے خاندان میں پیدا ہویا، عبداللہ کے گھر پیدا ہویا، آمنہ دے پیٹ وچوں نکلیا. مینوں کی پتا کہ آدم تو پہلے کی بنایا گیا، لیکن نبی پاک نے بتا کر موت ثابت کر دی کہ صحابی نے پوچھنے کا حق ادا کر دیا، مصطفیٰ نے بتانے. حق محمد، حق محمد، حق محمد. آر دیے نہ پار دیے بھئی کل ساری، کل ساری، کل ساری، کل ساری. اب غور کریں، وہ پوچھ رہے ہیں اور کیا پوچھ رہے ہیں؟ اول شے کے بارے میں. حضور نے فوراً شروع کر دیا بتانا. حضور نے فرمایا ہاں یا جابرو ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء نور نبی کا من نورہ. فرمایا میں تینوں دستا ہوں پہلے کون سی کے شے بنائی. فرمایا اللہ نے ہر ایک چیز سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا. تیرے نبی صاحب مجھے پہلا یہ جڑا حضور کا نام ہے اپنے نور سے تیرے نبی کے نور کو اچھا بولو پیدا فرمایا. بولو کیا فرمایا؟ ہاں اے بس آہد سی تے احمد سی اے کل بسارا کل بڑیاں تو یاراں دیاں گلاں یار جانن آدم تے پیارا کل بڑیا. اور مجھے کسوں کہہ دیو کوئی شعر حالی تو پڑھ دیتا ہے یہ دا کوئی حقیقت نہ تلے کہ تمہیں اکثر بریکھاں سے پیر رکھو میں نو پڑھ چلے نہ دیو. حدیث شریف پڑھنا میرا کم ہے، سننا تو آڈا کم ہے. ان عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کانت روحہ نورا بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم بألف عام. حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں آدم پاک کے بنائے جانے سے 2000 سال پہلے رب کے سامنے جو تسبیح پڑھنے والا نور تھا وہ محمد عربی کا. اب بولو لبیک 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 زور سے سمجھا رہی
اصل میں ذرا سپیڈ سے بولتا ہوں، مجھے معاف کر دینا، میں گلا چپنا نہ چاہنا، پھر تو ہمیں نوٹ دے رہے ہو ایک گل چپ 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 چت کے میں آدھے گھنٹے میں 10 گھنٹے کی تقریر کر جاؤں گا. یہ آپ نوٹ کرتے رہیں، نوٹ کرتے رہیں. دودھ پانی یہ حضرت ہے حضرت عبداللہ بن عباس. کون؟ یہ حضور کے چچا کے لڑکے ہیں. کون عبداللہ بن عباس؟ حضور کے چچا کا لڑکا، حضور کے صحابی، حضور کی اہل بیت میں بھی شامل ہے. اور یہ وہ جنا ہے جڑا حضور دے نال سہندے سن. ایک تکیہ ہوندا سی، ادھے تکیے تے سر حضور دا تھا، ادھے تے عبداللہ کا تھا. اے حضرت عباس تو اے جدو حضور دے چاچے دے پتر اور بھی ہیں حضرت عباس دے، وہ حضور نے فرمایا او تھے کھڑو جاؤ. جدو میں کہوں گا 1 2 3 تو دوڑ کے تسا میرے کو لاؤ گے. جنہیں پہلے میں نے ہاتھ لایا انہوں میں کھجورا دیاں گا. سارے پتر حضور دے چاچے دے دوڑ کے آئے تے تریویں چونکہ پتر جی چاچے دے ایک جنا بھی پیچھے نہیں رہا. شادی ہے تواڈے خاندان دا حال ہے، ایک بھی پیچھے نہیں رہا. دوجے نمبر تے کوئی نہیں آیا، تریاں کٹھے آ لائے تے عبداللہ پاک نے ہاتھ لا کے انج کیتا ہے. حضور نے فرمایا میں نے چومنے کا نہیں کہا تھا، میں نے تو ہاتھ لگانے کا کہا تھا، چوما کیوں ہے؟ انہوں نے کہا میری جان پڑے دے قربان چنگے لگ دے. کہ لگ دے ہو تو چومے. حضور نے فرمایا یا اللہ اس کے کلیجے میں میری محبت ہے، اس کو کتاب کا علم عطا فرما دے. بسم اللہ قربان، ایک تے قربان، تواڈے آنے تے قربان، تواڈے قدماں دے نشانہ تے قربان. سبحان اللہ. سلامت لوگوں کی آباد ہو. اور سمجھ آئی دیے گا میرے کلیجے کے ٹکڑوں، میری آنکھوں کے تاروں غور کرو. یہ وہ عبداللہ بن عباس کہتے کانت روح نورن، یہ روح حضور کی نور تھی. کانت روح نورن بین یدی اللہ تعالی قبل ان یخلق آدم بألف عام. 2000 سال پہلے. اچھا یہ تھے حضرت آدم نے جسے تو 2000 سال پہلے. حضرت آدم نے جسے تو پہلے آسمان بھی ہے سی، زمین بھی ہے سی، تے شرق غرب شمال جنوب بھی ہے سی، تے پانی نہیں ہے سی. نہیں سمجھ آئی؟ اور بھائی جڑا اگارا کو گیا ہے وہ مٹی ہے نا، آدم کا وجود مٹی ہے نا اور پانی ہے نا. تو آگ بھی ڈالی، آگ پانی مٹی ہوا، یہ چارہ چیزیں پہلے ہے سن. لیکن حضرت عبداللہ بن عباس نے کیا آدم کے جسے سے 2000 سال پہلے. آؤ ذرا مولا علی سے پوچھتے ہیں کہ آدم کے جسے سے پہلے تو 2000 سال پہلے حضور کا نور تھی. تو بتائیں یہ زمین و آسمان آدم سے پہلے تھے، کیا حضور سے بھی پہلے تھے؟ وہ فرماتے ہیں نہیں، غلط بات ہے. فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. مولا علی فرماتے ہیں میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نورا بین ید الرحمن، میں اپنے رب کے سامنے نور تھا قبل خلق آدم باربعۃ عشر الف عام. ابھی آدم کا مٹیریل بھی نہیں بنا تھا، اس سے 14000 سال پہلے میں رب کی بارگاہ میں. اچھا 14000 سال پہلے آپ نور تھے تو کرتے کیا تھے؟ فرمایا یسبحو ذالک النور وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ. یسبحو ذالک النور، یہ حضور کا نور تسبیح پڑھتا تھا. یعنی یہ پڑھتا تھا سبح القدوس سبح القدوس. اور فرشتے نور جو ہے وہ پیچھے ان کو نہیں تھا پتا اللہ کا نام کیسے لینا ہے. ابھی اللہ نے ان کو بنایا تھا، ابھی اللہ نے ان کو بنایا، ان کو معلوم نہیں تھا کہ رب کی پاکی کیسے بولتے ہیں. تو حضور حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں اور مولا علی فرماتے ہیں حضور کا نور آگے پڑھتا تھا سبحان، پیچھے سارے فرشتے پڑھتے سن سبحان، آگے حضور کہتے سن قدوس، پیچھے سارے فرشتے کہتے سن قدوس. اور اس حدیث کی تصدیق ایک اور حدیث سے ہوتی ہے جس میں سرکار کریم نے خلیفہ اول بلا فاصل سیدنا ابو بکر صدیق سے سامنے بٹھا کر بولا، فرمایا ابو بکر میں صرف تمہارا استاد نہیں ہوں یعنی صحابہ کا، بلکہ تم سے پہلے میں نبیوں کا استاد رہ چکا ہوں اور نبیوں سے بھی پہلے میں فرشتوں کا استاد رہ چکا ہوں. تم سے پہلے نبیوں کا اور نبیوں سے بھی پہلے میں ملائکہ کا استاد رہ چکا ہوں. اب جہاں فرمایا جا رہا ہے جو سبح ذالک النور، حضور کا نور تسبیح کرتا تھا. وتسبح الملائکۃ بتسبیحہ، اور حضور کی تسبیح
یہ فرشتے پڑھتے تھے. اور پھر حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پھر فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ فرماتے ہیں حضور نے فرمایا فَأَحْبَطَنِي جَلَّهُ إِلَى الْأَرْضِ فِي صُلْبِ آدم. پھر اللہ نے جب زمین پہ آدم کو بھیجا تب مجھے آدم کے ساتھ بھیج دیا. اور پھر فرمایا ثُمَّ جَعَلَنِي فِي صُلْبِ نُوحٍ، پھر نوح کے صلب میں مجھے منتقل کیا. وَقَذَفَ بِي فِي صُلْبِ ابراہیم، پھر ابراہیم علیہ السلام کے صلب میں مجھے وضعیت فرمایا. اور پھر فرمایا حتیٰ کہ پروردگار عالم نے ان اسلاب سے چلاتے ہوئے حق تعالیٰ سبحانہ نے اسلاب کریمہ اور ارحام طاہرہ سے آگے لے جاتے ہوئے مجھے حتیٰ اخرجنی بین ابویہ لم یلد تاکہ یا علاس واخن قدو، یہاں تک کہ وہ نور میرا آمنہ اور حضرت عبداللہ سے ظاہر. مجھے ایک منٹ مجھے بتائیں، کیا اسی کا نام میلاد نہیں؟ اچھا بولو. کہاں لکھا ہوا ہے میلاد؟ کسی نے میلاد ملایا؟ اجے تو میں گلہ کراں گا جیدیاں عقلاں ماریاں جان وہ اس طرح کا کلام کر دیں. وہ حضور جو اپنا خود بیان فرما رہے ہیں. اور وہ حضرت آدم علیہ السلام نے، یہ تو ابھی بھی میں نے بات آنے سے شروع کی ہے، حضور علیہ السلام کی ان ساری حدیثوں کی تصدیق آؤ ذرا حضرت آدم سے لیتے ہیں. رواه بن واساقرة عن كعب الأخبار رضي الله تعالى عنه قال أقبل آدم ولبن شيس عليه الصلاة والسلام فقال يا بني أنت خليفتي من بعدي فخذها بإمارة التقوى والعروة الوثقى. يا بني كلما ذكرت الله تعالى فاذكر إلى جنب اسم محمد صلى الله عليه وسلم وإني رأيت اسمه مكتوبا على ساعة العرش وأنا بين الروح والدين. ثم إني تركت السماوات فلم أرى في السماوات موضعا إلا وجدت اسمه مكتوبا عليه. ثم إن ربي أسكن للجنة فلم أرى في الجنة كسرا ولا غرفة إلا وجدت اسمه مكتوبا عليه. وإني رأيت اسمه مكتوبا على نحور الحور العين وعلى ورق استعجام الجنة وعلى ورق شجرة التوبة وعلى ورق شجرة المنتهى وبين عاجم الملائكة وأكثر ذكره فإن الملائكة تشكره في كل ساعتها. سبحان اللہ. اب اس تصنیف پہ آپ ذرا اس بات کو ملاتے چلے جائیں. مولا علی کیا فرما رہے ہیں آپ کو سنا دیا، عبداللہ بن عباس کیا فرما رہے ہیں آپ کو بتا دیا. اب ذرا دیکھیں حضرت آدم کا بھی آبار فرما رہے ہیں. روایت ابن اساکر نے اس کو نقل کیا ہے. اب فعلیہ میں بھی یہ موجود ہے. ابھی نحیم کے حوالے سے آپ فرماتے ہیں کہ فلما ایقن آدم بالموت، جب حضرت آدم کو اپنی موت کا یقین ہو گیا فآخذ بجد الشیش، انہوں نے نزع کی حالت کے اندر اپنے بیٹے شیش کا یوں ہاتھ پکڑ لیا اور انہوں نے کہا پتر گل سن میری، جدوں اللہ نے ہاں تم میرا خلیفہ ہے میرے بعد، تو کدی تقوی نہ چھوڑی، طہارت نہ چھوڑی، درمیانہ رستہ نہ چھوڑی، اپنے پراواں نوں سیدھے راہ تے لاندا جائیں. ایک گل میں تینوں کم دی دسن لگا، اینوں نہ بھولی اللہ دا نام کلیا نہ لئی. علماء ہے علماء تشریف فرمائے مجھے بتائیں اگر میں کہتا ہے علماء ذکرت اللہ تعالیٰ فاذکر الى جنب اسم محمد. جم اس کو کہتے ہیں جم، اسے کہتے ہیں جم. کسے عربی میں جنب جیم نون بے وکھی، انہاں کیا اللہ دا نام کلا دا نہیں وکھی نہ جوڑ کے محمد آلہ مصطفیٰ کریم کا نام جوڑ کر ساتھ لینا، جوڑ کر ساتھ لینا. علماء اور جی آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جوڑ کر نام اللہ کے نام کے ساتھ حضور کرے نا؟ انہاں کیا پتر it is my experience، اے میرا تجربہ ہے، یہ میرا تجربہ ہے پترا کلا نات 309 سال میں لیا. اللہ مغفری اللہ مغفری اللہ مغفری اللہ مغفری. کوئی جواب میں نہیں آیا. وہ بھی رحمت سمندر میں جوش پیدا نہیں ہویا. پھر میرے منہ سے نکلا اللہم انی اسألک ان تغفر لی بحق محمد. اے میرے رب تو محمدی عربی کے صدقے مجھے بخش دے میری لفظ کو. آواز آئی بخش دیا بخش دیا بخش دیا بخش دیا. ایک تو بھولتا ہی نہیں تھا، اس کی رحمت سے آواز ہی نہیں آتی تھی، اور جیسے ہی اس میں محمد لیا تو رحمت کے سمندر میں جوش پیدا ہوا. او میرے بیٹے شیش تو بھی اسے یاد رکھ، جب خدا کو پکارے ساتھ محمد عربی کا نام. اب بولو لبیک 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 بیٹھ کے بولے دونوں ہاتھ علاج
بولے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ مچلنا بھی حضور دیکھ رہے ہیں جڑا ہاتھ ہلا رہے انہوں بھی حضور تا کریں جڑا نہیں ہلا رہے انہوں بھی تا کریں جڑا بول رہے انہوں بھی تا کریں جڑا نہیں بول رہے انہوں بھی تا کریں تو اے جڑا میں کہہ رہے ہیں نا اونچا اونچا بولو اونچا اونچا بولو یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ حضور سن لیں اتنا گندا اور بوگس عقیدہ نہیں ہے میرا کہ اونچا بولو حضور سن لیں اور کئی وہ نعت خان حضرات کہتے ہیں اونچا بولو اتھو جائے آواز داتا صاحب یہ عقیدہ ہمارا نہیں ہے اللہ اپنے معبود کو اتنی زحمت دیتا ہی نہیں نا جیتا اجے جڑیاں ساڑیاں نسلوں میں جڑے نہیں نہ جمے حضور نمونہ دا بھی پتا ہے اے میں ہاتھ رکھ کے آگا قرآن کے حضور نوے بھی پتا ہے تو آڑے میں کس قدوں فوت ہونا ہے بخاری کی حدیث ہے کلیجے کے ٹکڑوں اور راوی اس کبھی عبداللہ بن عباس وہ فرماتے ہیں کہ لما نظرت حاضل آیا اذا جاء رسول اللہ والفتح جب یہ آیت اتری نا اذا جاء فقال فدعا النبی صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ آپ نے سیدہ زہرا کی مطارہ کو بنایا اپنی لخت جگر اور فرمایا قد وجد الیہ نفسی ہم جا رہے ہیں دنیا سے فبکت سیدہ رو پڑی بی بی پاک کا نام ہے نا تو ایسے سر ایسے کیا کرو یہ دیدی ہاتھ شرط نہیں چکنے ہو رہے ہیں اچھا لڑے بولنا یہ دھیان رکھنا یہ تے سمجھنا کرنا یہ دنارے مارنے کا ٹائم ہے وہ دنارے مارا گے اب بی بی پاک جنات سر جھکا لینا چاہیے اور دل میں شدید ترین ادب لے آنا چاہیے جو ان کی بارگاہ میں پاس ہے وہ حضور کے پاس ہے یاد رکھنا وہ حضور کے جو ان سے پاس ہے وہ حضور کے پاس ہے میرے کلیجے کے ٹکڑوں آپ رو پڑی بقت رو پڑی سائیاں تک کیا نا کہ میرے کلیجے کا ٹکڑا مچل اٹھا گیا پھر حضور نے فرمایا لا تبکی نہ رو میرے جگر کے ٹکڑے فَإِنَّكِ أَوَّلُ أَهْلِ لِحَاقًا بِي تجھے ایک ایسی بات سناتا ہوں تو خوش ہو جائے گی میرے خاندان میں سب سے پہلے تو ہی مجھ سے ملے گی کچھ آپ حاضر ہیں نہ رو میری بیٹی اِنَّكِ اولو اہلی لحاقم بی مجھ سے سب سے پہلے آ کر تم ملو گی فضحکت تو آخری سی فضحکت وہ ہنس پڑی اور جب ایسا ہوا تو اس کے بعد فراہا بابو ازواج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضور کی ازواج میں سے ایک اور روایت میں وہ اماں جان ہماری عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسری روایت ہے اور یہ بخاری کی میں سنا رہا ہوں آپ کو اور وہ بھی بخاری میں ہے اور اس میں تصریح بی بی عائشہ صدیقہ جو میری اور آپ کی ماں ہے سچے پیو دی سچی تھی ہے سچے نبی دی سچی بیوی ہے سچیاں مومنہ دی سچی ماں ہے نہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے انہوں بعض روایتیں تو نہ پوچھا لیکن یہاں جو میں بخاری شریف کی سنا رہا ہوں اور میں کہاں سے کہاں نکل گیا صرف اس بات پر آپ کو بتا رہا ہوں کملے ہو حضور کا نام مچل مچل کے لیا کرو تک دے سارا کچھ پہنے تو سائیاں پر کہاں فرمایا جدو یہ گل تو وہ ہستیاں تو انہوں نے تکیا ازواج پاک بچوں پوچھنے انہوں نے دیکھا تو انہوں نے فقلنا انہوں نے کہا رائے نا کی یا فاطمہ تو رائے نا کی ہم نے تم کو دیکھا کیا دیکھا بکیت تم روئی فضحکتے
اور پھر تم ہنسی اور وہ بات کیا تھی جو کان میں کہی اور وہ کیا بات تھی جو کان میں کہی ہمارے سامنے تو نہیں کہی مگر ہم دیکھ رہے تھے ہم دور تھے آپ کے کان میں کہی آپ روئی اور پھر کچھ کہی فضحکتے آپ ہنس پڑی قالت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلام اللہ علیہ سلام ہو آپ کی ذات پر آپ نے فرمایا انہو اخبرنی قد معیر الیہ نفسہ انہوں نے مجھے اطلاع دی میں دنیا سے جا رہا ہوں فبخیت میں رو پڑی جب میں روئی انہوں نے کہا لا تبکی خبردار رو نا انکے اولو اہلی لاحقون بی تم مجھ سے میرے خاندان میں سب سے پہلے آ کر ملو گی اب خوش ہو جاؤ فضحک تو میں ہنس پڑے میں بڑے مجمع سے اصل یہ گلا بہت آئی لیول دیا نا تو قصہ کہانی سمجھ آئے گی لیکن گلا اتلیاں میں شروع کر دیتی ہیں نا میرے کلیجے دی ٹکڑے ہو میں تھوڑے کو ہاتھ جوڑ کے پوچھتا ہوا نہ بی بی پاک رون ہے نہ حضور نے گل دسنی سی یہ مطلب یہ نہیں کہ حضور کچھ دسیا نہیں تو حضور نو پتا نہیں پتا سارا ہے سمجھو پتا حضور نو یہ بھی حضور نو پتا ہے کہ کون کدوں دنیا تو جائے گا اگر نہیں پتا تھے کیوں فرمانے نہ رو تم میرے بعد پہلی مجھ سے ملنے والی ہو تو صرف سیدائی کی وفات کا نہیں پوری کائنات کے نفس کی خبر اللہ نے مصطفیٰ کو دی بلکہ اگر آپ کے سینے میں دم خم ہو ہمت ہو سننے کی ٹائم چوکھا ہے تو اگلی اور بھی سنا دینا یہ نہیں خبر دے کیوں فرما دینا ان ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال انی لعالم آخر اہل الجنت دخول الجنہ و آخر اہل النار خروجا منها رجل یؤت به یوم القیامہ فیقال آردوا علیہ صغار ذنوبه وارفعوا عنہ کبارها فتورد علیہ صغار ذنوبه فیقال عملت یوم کذا وکذا کذا وکذا وعملت یوم کذا وکذا 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 فیقول نام لا یستطیع ان ينکر وهو مشرک من کبار ذنوبه ان تورد علیہ فیقال له وَإِنَّ لَكَ مَكَانَ كُلِّ سَيِّئَةٍ حَسَنَةٍ فَيَقُولُ يَا رَبِّ قَدْ عَمِلْتُ أَشْيَاءَ لَا أَرَاهَا کہہ دو پیارا سبحان اے بھی بخاری اے بھی بخاری یہ شعر سننا چاہتے ہو وہ بھی سنا دیں وہ بھی سنا دیں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں سر عرش پر ہے تیری گزر دل فرش پر ہے تیری نظر یہ بھی اسے تحتی سنایا شیر او بھائی حضور کو سب پتا ہے کس مجمع میں کہاں مجمع ہے کہاں میرے غلام بیٹھے ہیں کیا کر رہے ہیں کیا کھا رہے ہیں کیا پی رہے ہیں پتا نہ ہوتا تو یہ باب رضوی کی نماز جنازہ میں کہاں سے بندے آئے تھے حضور دو منٹ جی حضور نبی پاک جانتے ہیں کون مچل رہا ہے کیڑا سینہ ہٹ کر کے کہتا ہے انہیں جانا انہیں مانا کون باہر نکلتا ہے کون ہاتھ اٹھاتا ہے کون میرے غلاموں کے سینوں میں عشق رسول کی شمع پیدا کرتا ہے بس جو جتنی مصطفیٰ سے محبت کرتا ہے مصطفیٰ اتنی زیادہ نگاہ جب تک سورج چاند رہے گا یہ نعرہ ٹھیک نہیں یہ نعرہ ٹھیک ہے اور سنو کی تھوں چاند سورج سے پہلے موقع جانے نسبی تو نہ پھر بھی وہ خدا کا خوف کرو چاند سورج اللہ دے بندے چاند سورج دی تو موت ہوئی ختم ہو جانا یہ حدیث نہیں ہوئے چاند بھی گیا کہ سورج بھی گیا رزوی نہیں جا سکتا پتر گانے ہے یہ گل رزوی نہیں ہے نہیں گل ساری سرکار سمجھ آئی دے او حضرت بلال کو چڑھایا چھت تے کعبے دی چھت تے چڑھ کے بلال اذان دین لگے تو اذان دی کعبہ تھلے بلال اٹھے حضرت عمر نے فرمایا بلال ہو دیارا یادی جدو امیہ دا غلام ہوں دس ہے تو تیروں کعبے دے نیڑے نہیں سنان دے دے
تے آج ویکھ کعبہ تھلے تے تو اٹھے تو بلال نے اتوں آواز دیتی اے بلال دا کمال نہیں گل ساری اچھا بولو گل ساری جب تک بکے نہ تھے جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا 10 سال کوئی پہلے کوئی نہیں کہندا سی رضوی تیرے جان سا کوئی کہندا سی ایک بندے نے میرے تو نہیں سنے اللہ دی قسم 10 سال پہلے کوئی بھی نہیں کہتا ہن گلی گلی کہتے ہیں رضوی تیرے جان سا گل رضوی نہیں بچلی گل جان دے گل اے بابے نے میری ملاقات ہوئی مسجد رحمت اللہ علیہ راتی 3 بجے انجی میرا مون بنیا میں کب سے آ رہا ہوں اگر آ جا اکلے بیٹھے ہیں میں کہ بابا یہ کھل تے دس قسم سچی سچی گل یہ جیڑی گل نہیں ہونی جی گل ہو رہی کی میں نے کہا بتاؤ یہ جو کہتے ہیں آپ گل وچ ہو رہے کی ہے میں نے کہا چپ کرو گل ساری اور کیا اے میں تسی جناب تھے ہون تک بیٹھے ہو 1:30 بجے تک بیٹھے ہوئے خدا دے مجھے ہوں میرے میں جب آپ رہے میں یہ ککھ بھی نہ پانڈن گناواں دی انہاں دا کرم ہے خاک مجھ میں کمال رکھا ہے بس مصطفیٰ نے سوال تروئے گلا حضور دیاں نے قسم چاہ کے میں آدھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جڑا حضور دا ہو جائے نا تو سب انسان ہو کتے بلے بھی ہو ادب کر دے نہیں کون پتا ہو حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ آپ اسے دا بیار دے ہوں آپ دو روایتاں نے ایک لفظ ایک ہی روایت میں بھی 2 مل جان گے تو یا اپنا رستے میں سے آگے پیچھے ہو گیا کوئی یا پھر وہ اسے رہا ان کو قید کر لیا گیا پھر وہ وہاں سے نکلے اور جنگل میں سے گزرے تھے جنگل پار کر گیا قافلہ مسلمانوں کا اور وہ پچھو کر لے آئے تو ورمد فائزہ اور راہ وجہ شیر کو آ گیا شیر نے منہ کھولا حضرت سفینہ کو کھانے کے لیے تو اے بھی تو نہیں کسا سفینہ ہے تو نا نہیں سفینہ اے علماء تشریف فرمانے مینوں اج تک انہاں دا نا نہیں جی لگا تو انہوں لگا تو میں سنا ضرور میرا اے ہن حضرت نے کنہ میں مشکل مینوں نہیں جی اس کو پہلے نا لگا ان کو کہتے کیا ہیں جی سفینہ کے نو عادت تے کشتی نام ہوتا ہے کسی بندے اور تو سمجھے تھے کسی کا نام رکھ لے ہو جہاز نام ہوتا ہے یا بس یا ٹرک یا کشتی تو حضور نے انہوں کشتی کیوں کیا انہی سے پوچھتے ہیں حضرت سفینہ فرماتے ہیں میں حضور کے ساتھ تھا تو صحابہ اکرام نے کہا حضور سے ہمیں اجازت دیو یہ سامان سکتے ہیں ایک چک کے پہاڑ کے چڑھنا ہوتا ہے حضور نے فرمایا چادر بچھاؤ اور چادر میں سارا سامان رکھو کہاں ہے حضرت سفینہ کو بلایا فرمایا یہ سفینہ ہے یہ کشتی ہے ہماری چک گئے فرمانے میں نے رب دی قسم ہے میں ہینج کر کے نہ اٹھیا میرے ہینج میں ہاتھ دی ٹیک لا کے میں نہیں اٹھیا میں چادر 17 صحابہ دی ایک روایت سے 11 صحابہ دی اس سامان چک کے میں یہ ہینج اٹھیا اور یہ روایت بیان کر دے فرماندن جے توانو شک ہے جنہوں نے سنا دے دے سب فرماندن جے توانو شک ہے 7 اٹھاں دا پار ہونے لے آؤ 7 اٹھاں دا تو جے میں ہاتھ سے ہینج کر کے رکھیا تو کہنا کہ سچ نہیں کہنا تو انہوں نے کہا کہ بتاؤ پھر تمہارے اندر زور کہاں سے آیا انہاں کیا یارو گل زور بھی نہیں گل ساری سرکار میرے بچیوں کلیجے دے ٹکڑے ہو جڑا حضور دو ہوئے گالے پیا کرنا پہ وہ جنوار بھی حضور کرتے ہیں وہ اگو شیر آیا شیر نے منہ کھولے اب بتلاؤ وہاں انہوں نے یہ نہیں کہا انی عبداللہ میں اللہ کا بندہ ہوں ہاتھ پچھے یہاں میں حضور کا نام لیتی ہیں تو کہیں دے پٹائی پرور اللہ دا بھی لونا اللہ دا بھی لونا وہ پوتنی دی ہوں اللہ نے پوچھو کتا پہلے دے ہمیں صحیح کر لے کہتا ہوں اللہ دا لونا وہ اللہ دا بننا ابو جال کا خالق اللہ نہیں مجھے بولو گنگے نہ بننا ابو جال کا خالق ہے کہ نہیں اللہ اور صدیقیت کوئی کر اچھا بولو تو آپ میں سے ایک بندہ بھی کہہ سکتا ہے کہ ابو جال اللہ کا بندہ بولو نا خالق کون ہے اس کا نہیں ان کے لیے پہلے خالق کون ہے تو کہہ سکتے ہو کہ ابو جال اللہ کا بندہ ہے
پیدا تو اللہ ہی نہیں کیا ہے. اللہ پاویں پیدا کیتے آوے وہ دا بندہ وہ نہیں ہو سکتا جب تک سر مستواد میں پکی بات ہے خدا کا. اور میں تو بھابھی بھائیوں کو صرف اتنی ایک بات کہتا ہوں, اگر کوئی یہاں کا تو بات ہو گئی کوئی نہیں, اگر کوئی ہے تو غور کرے. صرف ایک انگلی کا ایک جملہ میں کہنے لگا ہوں, ایک بندہ دکھا دو جو خدا کا نہ بن سکا مصطفیٰ کا ہوگا. ایک جو مصطفیٰ کا ہوا اور پھر خدا کا نہ ہو سکا, اور ایک دکھا دو جو مصطفیٰ کا نہیں ہوا اور خدا کا ہو گیا. ایک دکھا دو. چلو تن سدی چرخے پاؤ اور مجھے اللہ کا نام نہیں لے. اب یہ دیکھو حضرت سفینہ نے ایک مرتبہ بھی نام لیا اور وہ کہتے نا انی عبداللہ, اے میں اللہ کا بندہ ہوں. اور سنو انہوں نے کیا کہا, شیر منہ کھولیا کھا, انہوں نے کہا یا براس اے شیر انا مولا رسول اللہ, میں رسول اللہ کا غلام ہوں. کھانا میں نے مری کہتا وہ کہتا اینجے مسئلہ آیا. حضرت سفینہ فرماتے ہیں شیر پہلے تو ذرا یوں ببھرا آیا تو شیر دھاڑا, اور جب ہم نے یہ کہا نا مولا رسول اللہ, انہیں اگلے دو جوڑ کے پیچھے دم ہلائے تو آگے سے ایسے ایسے کرے گویا کہہ رہا ہے ٹھیک ہے ول جی حضور دے تو گل ساری سرکار میں بھی انہیں کا غلام. یہ گلا سمجھو میرے کلیجے دیو ٹکڑے ہو, حضور پر نور دی محبت اپنے سینیاں پیدا کرو, حضور دا عشق پیدا کرو, حضور نالانی محبت رکھو, اس ذات نو محور و مرکز بناؤ کہ جس ذات دے اگر ادب وچ خلل آیا پھر کوئی نماز, پھر کوئی روزہ, پھر کوئی حج, پھر کوئی زکاة. ہاں حضور دا ذکر, حضور دا. میں تو قسم خدا دی میں وظیفہ ایک بتاتا ہوں تم اولاد کے لیے, جس کی اولاد نہیں وہ 3 وری استغفر اللہ پڑھے 300 وری تو پتر محمد علی نہ رکھے. کوئی ایک بندہ جو ہے اس نے مجھے فون کیا کہ تساں جی تقریر کی تھی تو میری پتر ہی ہو گیا, میرا دل کرتا ہے میں استانے پر آؤں. میں کہا بھائی ہمارے استانے پر نہ آنا, پتر نو لے کے میں ادھر استانے دی ہوں کو نہ پورا مہینہ تو میں باہر ادھر رہنا ایویں آن کے خراب ہو سے 2-3 گھنٹے کا منڈا چکے لے سکتے. خیر وہ 11ویں شریف پر 1 مہینے میں وہ آ گیا منڈا چکے ہیں. ہوں دیکھو مووی بھی بن رہی ہے تو گل بڑی ڈاڑی تھی. آن میں کہتے حضور میں پتر ہے جناب پڑھی دعا تقریر شکل میں کہا پتہ دعا تو میں نے کی تھی جھوٹ کیوں تقریر میں ہم نے کہا اتنی صحبت میں استغفار پڑھ لو, تم نے تقریر سن لی, سرکار کا صدقہ ہو گیا. اے جی میرا نام محمد عیسیٰ ہے یا موسیٰ بتلا ہے, آپ خدا پر یقین کرو کہ میرا رنگ بدل گیا. حالانکہ موسیٰ پاک پر سلام ہو, عیسیٰ پاک پر سلام ہو. میں نے کیا میں گھر سن یہ تو کیا ہے کہ میں محمد موسیٰ محمد وہ میں کہا تیرے محمد علی نظر نہیں آتا, محمد بکر نظر نہیں آتا, تمہیں محمد حسن نظر نہیں آتا. وہ کہا جی یہ تو نبی کا نام ہے. او میں کہا گھر سن نبیوں تے سلام ہے تو اتنا سلام ہے جتنی رب دی شان ہے. لیکن ایک بات بتلا کہ ہم موسیٰ پاک کے کھاتے کے ہیں یا حضور کے کھاتے ہیں, بس یہ بتا. ہمیں ان کے ناموں پر ہماری مائیں قربان, ہمارے باپ قربان. لیکن میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کے کہتا ہوں قیامت کے دن ہم کھاتا عیسیٰ میں نہیں ہوں گے, کھاتا موسیٰ میں نہیں ہوں گے. ہمیں قیامت کے دن بھی بلایا جائے گا محمد کے غلام ادھر آ جاؤ. بولو لبیک لبیک لبیک. ہم تو حضور کے کھاتے میں اے اللہ کی قسم چاہتے میں آ جاؤں 30 سپارے جی میری قسم ہے. اے حدیث ہے بعض یہ بندے چچر کرتے ہیں اے جی قسمیں بہت کھاتا ہے. حضور کے نام پر اللہ کی قسمیں قسم تو کے پڑھتا کچھ نہیں, میں کروں کہ میری جان قربان ہو جائے. وہ اللہ بریلوی نے ایک بات ارشاد فرمائی تھی, انہوں نے فرمایا تھا کروں تیرے نام پہ جان فدا, کروں تیرے نام پہ جان
فدا نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، پر دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، ہمارا تو دل ہی نہیں بھرتا۔ دو جہاں کیا چیز ہے؟ دو جہاں کے سامنے نالین مصطفیٰ بلند و بالا۔ اور یہ خالی میرا نظریہ نہیں، پڑھو بخاری۔ عن ابن سیرین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قلت لعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عندنا من شعر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحبنا من قبل انس ومن قبل آل انس وقال عبیدہ لن تكون عندي شرط من واحد الی من الدنیا وما فيها كما قال رواه البخاری و مسلم، متفق علیہ روایت ہے۔ حضرت ابن سیرین نے کہا حضرت عبیدہ سے اتنے بال ہیں ہمارے پاس حضور کے، انہوں نے کہا کتوں لے آئے ہو؟ انہوں نے کہا انس پاک دے قبیلے والے کولوں یا انس پاک بولے۔ حضرت عبیدہ نے فرمایا قسم ہے مینوں رب دی واللہ لعن تکون، فرمایا اللہ کی قسم اگر ان بالوں میں سے ایک بال ہمارے پاس ہو تو پوری دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے وہ سب بھی ہمیں دیا جائے تو ہم کہیں گے رکھو اپنے پاس، ہمیں مصطفیٰ کا بال قیمتی ہے۔ تے میں پورے مجمع نوں ہاتھ جوڑ کے آنا، ہاتھ جوڑ کے ایک صرف ایک بال دی گل ہے تے جی پوری دنیا وما فیا اے حضور دا ایک بال دے تو اگے ہے، پھر پوری مصطفیٰ کا عالم کیا تو بھائی ہم تو کھاتے ہیں حضور کے ہیں، ہمیں کیا ضرورت ہے دائیں بائیں توجہ کرنے کی؟ اور میں آپ کو قسم اگر کہتا ہوں یہ حدیث شریف ہے، یہ علماء کرام تشریف فرمائے، پوچھیں اگر میں غلط بول رہا ہوں، حضور نے فرمایا ہے مجھ محمد کو میرے رب کی قسم حرمت الجنۃ علی الانبیاء حتی ادخلھا، فرمایا نبیوں پر بھی جنت حرام ہے، نبیوں پر جی ذرا جا گیا ہے اور نبیوں پر جی نبیوں پر حرمت الجنہ جنت حرام کی گئی ہے علی الانبیاء نبیوں پر ایک مخصوص پیریڈ کے لیے، اس وقت تک جنت ان پر حرام ہے وہ لینے نہیں جا سکتے۔ کب تک حضور؟ فرمایا حتی ادخلھا، جب تک آمنہ کا لال جنت میں قدم نہیں رکھ لیتا۔ آتا تیرا کیا ہو سبحان اللہ، جب تک، بلکہ اگلی سنو وہ حرمت الجنۃ علی الامم حتی تدخلھا، فرمایا مجھ محمد کو میرے رب کی قسم جب تک میری امت نہ جائے ساری امتوں پر جنت آ رہا ہے۔ ایک سوال تو میں کر لینا، یہ قیامت والے دن تسی جاؤ گے جناب، وہ بھی اگے کھلو دن جنتی سارے، انہوں کا قصور کی کہ ہر جا کے سوچ لینا، چلو اتنے نہ سوچو گھر سوچ لینا، انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لا الہ اچھا بولو ہے، اور وہ انہوں نے نمازیں نہیں پڑھی، روزے نہیں پڑھی، اللہ کو نہیں مانا، تو وہ پیچھے اور تم آگے، تم بعد میں آئے آگے، وہ پہلے آئے پیچھے۔ شاہ جی انہیں چوجے سویرے بھی بل کرانا جائے، بینک اگے لین لگی ہوگی، یہ 3 بجے جا کے اگے کھلو جائے، پچھلا آگے کا انہ ہے، جب نکل گئی ہے سویرے بھی لوگ کے، تو 3 بجے آگے اگے، لیکن قیامت کے دن ہم جب آگے ہوگی تمہیں کوئی نہیں کہہ سکے گا اندھا ہے، تم آگے ہوگے انہیں پیچھے کیا جائے گا، بلکہ سنو جنت باب جنت پر دروازہ جنت پر روکے جاؤ گے اور تم سے پوچھا جائے گا کون ہے، تم کہو گے جنتی، وہ کہیں گے ہمیں معلوم ہے دوستی ہوتے تو یہاں آتے ہی نہیں، جنت دے بوئے میں جب پہنچ گئے کہ تم دوستی تو نہیں ہے تو جنتی ہے۔ ہمارا مطلب یہ نہیں ہے پوچھنے کا کہ تم جنتی ہو کہ نہیں، وہ تو تم جنتی ہو، ہمیں پتہ لگے کون ہے کدھا ہے، کون ہے کدھا ہے، تو پھر کہا جائے گا موسوی ہوں، چلو پیچھے آ جاؤ پلیز ویٹ، پھر آگے کون ہے جی میں عیسوی ہوں پلیز ویٹ، کون ہے جی میں نوحی ہوں پلیز ویٹ، پھر کوئی گنڈیریاں بیچے ڈالا، کوئی شکمت بیچے ڈالا، کوئی
ٹیا پجیا سنگی حضور دی امت لبیک دے نعرے مارا لا مست مت والا آگے آئے گا جی تو کون ہے جی حضور محمدی ویلکم او میں پوچھنا چاہتا ہوں تمہانوں اے جڑا تسی اگے جا رہے ہو کیڑے عمل دی جزا ہے او عمل دسو آپ سوچ سوچ کے تھک کے آخر میں بولو گے نہیں نہیں گل ساری سرکار بن جاؤ کہ حضور نال عشق کرو حضور نال محبت کرو حضور نو مجھ بھی بڑا چنگا لگتا ہے حضور نو اپنا ذکر آپ بھی چنگا لگتا ہے وہ بیٹھے ہوئے سن صحابہ سارے نبیوں کا ذکر کرتے سن اللہ دی قسم عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلسہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حضور کے صحابی سارے بیٹھے ہوئے ینتظرونہ حضور کا انتظار کر رہے تھے قال فخرج حتی اذا دنا منهم سمعهم يتذاكرون فسمع حديثهم وقال ضعدهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال اخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال اخر فموسى كليم الله وقال آخر فعيسى روح الله وكلمته وقال آخر هذا مصطفى الله تعالى قال خرج عليه وسلم ثم قال قد سمعت كلامك وعجبك أن إبراهيم خليل الله وهو كذلك وموسى كليم الله وهو كذلك وعيسى روح الله وكلمته وهو كذلك وهذا مصطفى الله وهو كذلك الله وأنا حبيب الله ألا وأنا حبيب الله ولا فخرا وأنا محمد لله الحمد شكرك يا ولا فخرا وأنا أول شافع وبشرى شكرك يا ولا فخرا وأنا أول من يهلك من الجنة ويفتح الله لي من الدنيا وما يفقر على المؤمنين ولا فخرا وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخرا تاں سمجھتے ہیں بچیو گلہ حضور نہیں ہے دعائی خدا دیجئے حضور تے دامن نہ لگ جاؤ تے اے لڑیا بھی نہ کرو اے صحابہ ہون تے نوے نوے فتنے اٹھ رہے ہیں صحابہ اکرام کے اہل بیت بھی چکر او خدا دا خوف کرو اہل بیت حضور کی خون کو کہتے ہیں اور صحابہ حضور پر نور کی نوازے ہوئے ہیں ہر پاسے حضور دا نور جلوالا اہل بیت کی اتنی شان ہے صحابہ کا اپنا مقام ہے ہم تو یہ عقیدہ رکھتے ہیں صدیق پاک بھی جو مقام پا رہے ہیں غل سرکار دی اور حسنین کریمین بھی جو جنت کی جوانوں کے سردار ہیں غل سرکار دی سب کچھ غل سرکار اللہ دی قسم ہے حدیث شریف ہے حضور نے فرمایا انتو دخلتو فی الجنہ لزید و جعفر میں زید ابن رواحہ اور جعفر متقن واسطے جنت میں چبڑ گئے میں نے دیکھا وہ اڑ رہے تھے یہ دونوں اڑ رہے تھے زید کون زید کون زید یہ کیڑا صحابی رسول پورے قرآن میں اس شخص کا نام ہے وہ زید اور ان کا بیٹا ہے اسامہ وہ بھی ہیب ہے اور یہ بھی ہیب ہے ہیب ابن ہیب یعنی محبوب ابن محبوب یہ بھی محبوب مصطفیٰ اور زید بھی محبوب مصطفیٰ ایک طرف محبوب ہے صحابی اور دوسری طرف چاچے کا پتر وہ چاچے کے پتر کا نام ہے جعفر طیار دھیان رکھنا پڑا حضور فرماتے ہیں میں جنت میں جو گیا داخل ہوں پھر دو منٹ پہ ساتھ ادھر میں نوں تکنا ایک منٹ جی اچھے پڑھنا چاہتے گستاخی معاف کرنا میری جان آپ پر دعا ایک منٹ دے بند میں اردو ہاتھ نال دساں حضور فرماتے ہیں میں جنت میں جو گیا جعفر نہ جعفر اچھے سے زید اچھے سے حالانکہ محبوب صاحب ہے جعفر یہاں ہے جعفر اوپر بھی تھا آگے بھی تھا زید نیچے بھی تھا پیچھے بھی تھا دو میں غزوہ موتا میں شہید ہوئے پتہ ہے نا نہیں یہ پتہ بخاری شریف سنا دے نا یہ حضرت رسول مالک رضی اللہ تعالیٰ کی روایت ہے آپ نے شاہ فرما مدینہ شریف میں بیٹھ کر رسول نے فرمایا تھا کہ اخذ رایا زید فاصیبہ ثم جعفر فاصیبہ ثم اخذها عبداللہ ابن رواحہ فاصیبہ فإن عینی رسول اللہ لا تذرف جب حضور نے یہ بات کی تھی تو آپ کی آنکھیں میں پڑی تھی آنسوں سے
یہ حضور فرماتے ہیں میں جبریل نو پوچھیا یہ دوویں شہید بھی ایک جنگ وچ ہوئے نمازاں بھی کٹھیاں ذکر بھی کٹھا عمل بھی سارے کٹھے جعفر اگے اچھا ہے زید پیچھے تھلے یہ کیوں حضور کو سارا پتہ ہے حضور کو سارا پتہ ہے جبریل سے پوچھ کر ذرا اعلان کروا رہے ہیں فرمایا بتا یہ آگے کیوں ہے اور اونچا کیوں ہے اور زید نیچے کیوں ہے اور پیچھے کیوں ہے عرض کی جان آپ پر قربان کروں میرے آقا لنسبت کا کیونکہ جعفر تیرے چچا کا لڑکا ہے اس لیے رب نے اونچا بھی کیا ہے سلام ہے اور بولو لبیک 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 اچھا بولو اب آپ کو سمجھ میں آئی ہے بات کہ گل ساری یہ جڑا اچھے نے گل ساری جڑے اگے نے وہ گل ساری سمجھو حضور نال عشق کرو محبت کرو میں لیٹ ہویا ایک تو روڈ تھوڑی جی ٹوٹی ہوئی سی جدوں سنو مائی دستی آئی راہ سا ادھروں آندے وہ لوکیشن ہے نہیں پائی وہ جو آگے جناب 10 میٹر ادھر 10 میٹر ادھر ادھر ہو جائے ان جو اندر کوئی غلطی ہوئی تو معاف کرنا جی انہیں آج نہ پڑھ لینا ہوئی اللہ آپ کو دنیا اور آخرت میں عزت دے اللہ اس کا صلہ دے ہوں ایک کام کرنا ہے اچھا اللہ بیٹا دا کرے کہنا دا اے شانے بیٹھے ہو دیکھو سید بات کہنا دے جس دی اولاد ہے سیدھا پاکاں نال وفا کرے محبت کرے انہاں دے ہاتھ چومے 300 بڑی روز استغفر اللہ پڑھے پتر پیدا ہو جائے گا نام محمد علی رکھے گل جی نہ ہو نا پیدا مینوں رائے منڈ لے جانا ٹھٹا پا اس کے لیے دعا کریں گے اس کے آرام مغز کے اندر مسئلہ ہے ڈاکٹروں نے کیا پڑھا پٹھیوں کی کمزوری اور آرام مغز کا مسئلہ ہے اس کو بھی ٹائم لگے گا اللہ اس کو شفا دے آمین باقی جو بات آپ کو عرض کی ہے وہ سادات اور اعلیٰ کوئی بندہ ہے اس آگیا میں نے کینسر دی بیماری آپ نے فرمایا تیرے علاقے میں کوئی سید کو نہیں یہ جی اعلیٰ بریلوی دی گل سنا رہے ہیں سبحان اللہ آپ فرمایا کہ تیرے علاقے جو سید ہے کہ جدوں وضو کرن لگے نا سید العقیدہ سید ہو وضو کرن لگے تو پیراں تھلے ہاتھ رکھی پیر کھون لگے وہ چلو پانی پی لگے کینسر ختم ہو گیا اساں تے بھائی جی محبت والے بندے ادب والے ہیں اللہ سانو اتنی موت دے اس عقیدت اور محبت دے موت دے اساں تے اے پٹی پڑی ہوئی میں حضرت قبلہ دا میں شکر گزار ہوں یہ بڑی بات ہے نا اپنی قربانی دیتی اور میں آپ دا اعلان ہو چکے اسی پھر بیٹھ گئے ایک دن میں تو انہوں نے درخواست پیش کرا گا حضور پاک واسطے آئے ہو میرے واسطے نہ آئے یہی گل ہے اٹھنا بھی نہیں نسنا بھی نہیں میں انج بھی کسی کو نہ ملنے دی حالت ہی چیزاں تو اے پسینے کی حالت نہیں کو بیٹھے رہنا ایک ایک سید بادشاہ کا میں انتہا ادب کے ساتھ حضور شاہ جی طرف اللہ شاہ صاحب آپ کا شکر گزار شاہ جی آپ کا اس کتے کمینے واسطے دعا کرنا راتی جدوں کوئی اپنے نانے نال کوئی تہاڈا تارا جوڑے نہ بانا اس کتے کمینے اک کروڑے بعد پوری جہان کھٹو نلائن واسطے دعا کرنا اور دعا ہوتا میں مانگوں میرے پاس سب کچھ ہے دنیا کا کوئی اتنی ایک تنکے کی کمی نہیں ہے بس دعا یہ کیجیے گا میدان معاشر میں محبوب کے قدموں میں اللہ بیٹھے رہو مگر بھائی ادب یہ ہے سارے دوست بیٹھے رہے ادب یہ ہے سارے دوست تشریف رکھیں